نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في مقام الآخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن جوزی تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. کا شاٹ ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام کے مقام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے مقام کو یہ شیشے بند کرو سارا ہے. نبی علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، غرض یہ ہے کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے محفل میں نبی علیہ السلام کے مقام کو بیان کیا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نبی علیہ السلام کی تعریفوں سے اور نبی علیہ السلام کے عظمت اور مقام سے قرآن کو بھر دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نبی علیہ السلام کا مقام کو بھی بیان کرتا ہے، اخلاق کو بھی بیان کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی مشن اور نظریات کو بھی بیان کرتا ہے. غرض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جیسا نبی اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام میں نہیں آیا. یہ فخر الرسول ہے اور امام الانبیاء ہے، اور پوری امت مسلمہ کے آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں. اور نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا ہے. نبی علیہ السلام کی جو ولادت کی خوشی ہے، نبی علیہ السلام کی جو ولادت کی خوشی ہے وہ مسلمانوں سے ہٹ کر چاند اور سورج اور ستاروں کو بھی ہے، چرند اور پرند کو بھی ہے، اور آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات کو بھی نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے. اس خوشی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس خوشی کے بغیر کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا. نبی علیہ السلام کی خوشی کے بغیر کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا. لیکن میں ابھی جس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بڑا غور طلب بات ہے. محبت ہو، بڑی غور سے سننا، لیکن محبت بھی بہت درجے کا ہو کہ اس محبت کے لیے انسان اپنی جان بھی گنوا سکتا ہو، اپنی جان بھی کٹوا سکتا ہو اس محبت میں. لیکن اس محبت میں شریعت اور اطاعت نہیں ہے تو وہ محبت گمراہی ہے، وہ محبت نہیں بچا سکتا. اس کا میں آپ کو قرآن سے دلیل دوں گا، اور نبی علیہ السلام کے اپنے گھر سے دلیل دوں گا. سمجھ میں آیا؟ حضرت ابو طالب کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت تھی، محبت کی انتہا تھی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابو طالب نے تمام مشکلات کے سمندر عبور کیے تھے. ابو طالب نے اور اس کے سارے قبیلے نے، بنو ہاشم کے سارے قبیلے نے شعب ابی طالب کے اندر رات دن ایک کر کے کھلے میدان میں ایک کسی کے اندر بند ہو کر 3 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارے. جب مشرکین مکہ نے ان کو وہاں لے جا کے بند کر دیا، بشمول مسلمانوں کے، نبی علیہ السلام کے 3 سال پہاڑی کی گھاٹی میں شعب ابی طالب کے نام پر 3 سال وہاں پر فاقے کاٹے، وہاں اس گھاٹی کے گھاس بوس کھاتے رہے، چمڑے چبا کر، نبی علیہ السلام کی وجہ سے چمڑے چبا کر، گیلے کر کے چمڑے چبا کر گزارا کرتے رہے، وہاں بند پڑے رہے، محصور کر دیا تھا وہاں پہ مشرکین مکہ نے. اور یہ ابو طالب اس وقت مسلمان نہیں تھا. بنو ہاشم کے اور جو نبی علیہ السلام کے چاچے تھے، رشتہ دار تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، خاندانی سپورٹ میں ان کو بھی اسی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا. محبت اتنی تھی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ میرے مشن سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ میرے چاچا نہیں ہیں؟ تو ابو طالب نے آگے سے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمُلَامَةَ أَوْ هِزَارَ مُصَبَّةً لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا. میں جان چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد کا جو دین ہے وہ زمین کے اندر جتنے قانون ہیں ان سارے قانون سے افضل اور بہترین قسم کا دین ہے. لولا الملامت او ہزار مصبتن، اگر ملامت نہ ہوتا، تانے نہ ہوتی، اگر ملامتیں نہ کرتے لوگ، مجھے تانے نہ دیتے کہ بھتیجے کے دین کو قبول کیا ہے، لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، تو مجھے وہ تیر پا لیتا کہ وضاحت کے ساتھ جا کر نشانے پہ لگتا. مبینہ لولا الملامت او ہزار مصبتا لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. تو کہنے لگا آپ نہیں مانتے، اتنی محبت کے باوجود، اتنی حق کے پہچان کے باوجود آپ نہیں مانتے. اس نے کہا بالکل بھی نہیں مانتا، میں تانے برداشت نہیں کرتا، میں گالیاں برداشت نہیں کرتا، میں نہیں مانوں گا. تو کہنے لگا پھر ساتھ دے گا نہیں دے گا؟ تیرا بھتیجا ہوں، آپ کا مجھ سے محبت ہے، آپ کی کفالت میں ہوں، میری شادی تک کرایا ہے، میرے ساری زندگی کی مشکلات میں ساتھ دیا ہے، تو آپ ان کافروں کے مقابلے میں میرا ساتھ دو گے نہیں دو گے؟ آگے سے کیا کہا؟ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. خدا کی قسم ان ساروں کے جم گٹھیں، مشرکین مکہ کے لشکریں آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتے ہیں، آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ مجھے مٹی میں دبا نہ دیا جائے. ہاں کیا کہا کہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، جب تک ابو طالب زندہ ہے، جب تک ابو طالب زندہ ہے یہ مشرکین مکہ کی لشکریں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، کہ ان کی یہ لشکریں اور جم گٹھیں تیرا بال بیگا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ابو طالب زندہ ہے اور اس کو زمین میں دفنا نہ دیا جائے. تو کہنے لگا پھر کیا کروں؟ کہتا فصدع وتؤمر ما علیک غزاز، اپنے اس مشن کو وضاحت کے ساتھ صاف صاف کر کے بیان کر دے، تیرے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، جب تک زندہ ہو اپنا کام کرتے رہو، لیکن مانوں گا نہیں. یہاں سے محبت کا اندازہ کا لگا سکتے ہو نا، یہاں سے اس کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ ابو طالب کو اس سے کتنی محبت تھی، لیکن اطاعت نہیں کی، اطاعت نہیں کی. محبت تھی، باپ جیسی محبت تھی، باپ بن کر کفالت کیا تھا، لیکن محبت کے باوجود اطاعت نہیں تھی، شریعت نہیں تھی اس میں، اس کے اندر شریعت نہیں تھی، وہ شریعت کے پیروکار نہیں تھا.
وہ رسالت کا پیروکار نہیں تھا، تو وہ جو ہے نا فوت ہو گیا، مر گیا. اللہ کے نبی نے یعنی دنیا ایک کر دی اس کو کہ کوئی میرے کان میں بھی پڑھ لے تو میں گواہی دوں اس کے بارے میں، میرے کان میں بھی کلمہ پڑھ لے، شریعت کے اندر آ جائے تو میں اس کی گواہی دوں. لیکن ساتھ ابو جہل، عتبہ، شیبہ بیٹھے ہوئے تھے، انگلیاں مار رہے تھے کہ دیکھ آخری ٹائم میں جہنم سے ڈر کے، اپنے بتیجے کی وعیدوں سے ڈر کر ایمان لے کر آئے گا. نہیں لایا تو چچا تھا، افسوس ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے کپڑے اتار دو. کپڑے اتارے گئے اور نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب اس کے جسم کو لگایا تاکہ اس کو جہنم کی آگ نہ لگے. محبت دیکھو کتنی تھی، آپس کی محبت کتنی تھی. اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی آنچ آنا نہیں دیا. اس کی زندگی میں مکے سے نہیں نکال سکے، اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نہیں نکال سکے. وہ سردار تھا. اور ادھر بتیجے کی محبت کتنی تھی کہ کہنے لگا اس کی کپڑے اتار دو، میں اس کی جسم کو لعاب لگاتا ہوں، اپنا لعاب مبارک، تاکہ اس کو جہنم کی آگ نہ لگے. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا. اتنے میں سورہ قصص کی آیتیں لے کر جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اور تو جسے چاہتا ہے اس وقت تو ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں، جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. وہو اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت کی طرف آنے والوں کو جانتا ہے، وہ ہدایت کی طرف آنے والوں کو جانتا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اور پھر ابو لہب، یہ کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ ابو لہب کون تھا؟ چچا تھا. اور اس کی ولادت کی خوشی میں جب صوبیہ نے جو اس کی باندھی تھی جا کے بتایا ابو لہب کو کہ تمہارا بھتیجا ہوا ہے، تمہارا مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے، تمہارا مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے. ایک دریتین نے روئے زمین پر چمکتا ہوا چراغ ایک وجود میں آیا ہے. تو اس نے اس کو کہنے لگا جاؤ تو آزاد ہے. خوشخبری میں نبی علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، اس کو آزاد کر دیا. محبت تھی تو تب آزاد کیا نا. کیا تھی؟ محبت تھی تب آزاد کیا نا. لیکن شریعت میں نہیں آیا، اطاعت میں نہیں آیا. جب کہا آؤ میری مشن کی طرف، محبت کے باوجود، چچا ہونے کے باوجود اور لاڈلا رکھنے کے باوجود، ہاں، جب بلایا شریعت کی طرف، جب بلایا اطاعت کی طرف تو محبت ساتھ تھی لیکن اطاعت کی طرف نہیں آیا. سیدھے جہنم میں تبت یدا ابی لہب وتب. ہاں، اللہ نے سب سے پہلی ہی صورت جو ہے نا ابو لہب کو اتار دی کہ اس کے اوپر ہلاکت ہو اور اس کی بیوی کے اوپر بھی ہلاکت ہو. میری بات سمجھ میں آئی؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ محبت تھی، اطاعت نہیں تھی. محبت تھی، شریعت نہیں تھی. تو ابو لہب بھی گیا، بڑھ گیا. اور اس کے بعد کیا گیا؟ ابو طالب بھی بڑھ گیا. گیا نہیں گیا؟ ابھی دوسری طرف دیکھو، وہی چاچا ہے حضرت حمزہ. محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی. محبت بھی تھی، چچا وہی چچا ہے، وہی ایک جو ہے کیا نام ہے باپ کے بھائی ہے. ادھر دونوں بڑھ گئے اور ادھر کیا ہے؟ ادھر حضرت حمزہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ الحمزۃ اسد اللہ و اسد رسولی. وہی نبی ہے. ہاں، کہتا ہے یہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے. اور فرما رہا ہے کہ جنت کے شہداء کا سردار ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جنت کے شہداء کا سردار ہے. کیوں؟ محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی. اور اطاعت ایسی تھی کہ ٹکڑے کروا دیا محمد کے اطاعت میں، اپنے ٹکڑے کروا دیے احد کے میدان میں. اور 70 مرتبہ نبی علیہ السلام نے اس کی جنازہ پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھا. عقیدت تھی، محبت تھی، اطاعت تھی، شریعت تھی حمزہ کا اندر. تو فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہے. پھر فرمایا جنت کے شہداء کا سردار ہے، جنت کے شہداء کا سردار ہے. اور پھر اتنی محبت تھی کہ تڑپ گئے اس کی شہادت پر اور 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھایا.
سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد حضرت علی وہی ابو طالب کے بیٹا ہے. کیا ہے بھائی؟ وہی ابو طالب کا بیٹا ہے. سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرماتا ہے جس کا میں مولا ہوں اور علی بھی اس کا مولا ہے. جو علی سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. کیا فرما رہے ہیں؟ وہی ابو طالب کا بیٹا ہے، لیکن اس میں محبت بھی تھی اور اس میں اطاعت بھی تھی اور اس میں شریعت بھی تھی. سمجھ میں آیا جی؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے لیے؟ کہہ رہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو علی سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا جن لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ علی کے ساتھ بھی وہی محبت کروں. سمجھ میں آیا جی؟ اور جب مہاجرین گئے جو ہے کیا نام ہے مدینے میں، تو نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر اور دوسرا انصار کا آپس میں بائی بنایا آپس میں بائی بنایا. تو حضرت علی کو کسی کا بائی نہیں بنایا. حضرت علی کو کسی کا بائی نہیں بنایا تو وہ رونے لگ گئے کہ آپ نے مجھے نہیں بنایا. تو کہتے آپ تو میرے بھائی ہیں. کیا فرمایا؟ آپ تو میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ رہیں گے. سمجھ میں آیا؟ اور بھی بہت سارے اعزازات احادیث کی باب بڑے پڑے ہیں مناقب سے حضرت علی کے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا محبت تھی، دونوں کا آپس میں کیا جو ہے نا تعلق تھا، کیونکہ محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی. بات سمجھ میں؟ آج 12 ربیع اول کا فجر ہے. میری موضوع یہاں سے آیا ہے اور مسجد میں 4 آدمی آئے. کتنے آدمی آئے؟ 4. میلاد کے جشن پہ نکلنے والوں سنو، ابھی مسجد میں 4 آدمی آئے. یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بابا فقیر، نورزمان، ثقلین اور مشتاق صاحب. یہ ناظر طبات میں آیا ہے. 4 آدمی آئے. 4 آدمی آئے. کیا اس پورے محلے کے اندر 4 آدمی رہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد جشن میلاد کے جھنڈیاں اٹھانے والوں، نبی کے محبت کے دعوے کرنے والوں، محبت کے دعووں سے یا محبت سے نجات نہیں ملے گی جب تک آپ کا اندر اطاعت موجود نہیں ہوگی. بتاؤ، میں تمہیں دوبارہ اعلان کے ساتھ بتا رہا ہوں، مسجد میں 4 آدمی آئے ہیں جن کا نام میں نے بتایا. نبی کی یاد میں روڈوں پہ نکلنے والوں اور نبی کی یاد میں قوالیاں اور ڈول بجانے والوں. وہ تو کوئی دین نہیں ہے، جو دین ہے اس کے لیے 4 آدمی آئے. تو ہوش کے ناخن لو، ہوش کے. جب تک تم اطاعت کی طرف نہیں آؤ گے، جب تک تم شریعت کی طرف نہیں آؤ گے، تو یہ محبت تمہارے متھے لگ جائے گا. جیسے میں نے یہ شعر بتایا ہے، تعصی الالہ وانت تزعم حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے احکام کے نافرمانی بھی کرے. تعصی الالہ وانت تزعم حبہ، الہ کی جگہ میں تعصی الرسول میں کہہ رہا ہوں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام اور سنتوں کی یعنی نافرمانی بھی کرے، وتزعم حبہ، اور اس کی محبت بھی دعوے بھی کرے. ھذا محال، یہ بہت مشکل ہے. فی القیاس بدیع، یہ عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں کہ نافرمانیاں بھی ہو اور محبت کی دعوے بھی ہو. یہ ایسا نہیں ہوتا. اسی کس کو نہیں کہتے ہیں محبت، اس کو نہیں کہتے ہیں محبت. اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا محبت کے ساتھ فرمانبرداری بھی ہو. اس کی مثال جیسے میں نے دیا، یہ بیٹا ہے میرا، یہ کہتا ابو مجھ سے آپ کے ساتھ بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. میں کہتا ہوں بیٹا پانی لے کے دو. کہتا نہیں، پانی تو میں نہیں لا سکتا، پانی تو میں نہیں لا سکتا ابو، محبت بہت ہے. بتاؤ فرمانبردار ہے یا نافرمان ہے؟ بولو نافرمان ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہی مثال ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی ولادت کی اگر خوشی ہے صحیح معنوں میں، تو آؤ مساجد کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو. اپنی زندگی کو یعنی سنت والا بناؤ، اپنے گھر کو سنت والا بناؤ، اپنے علاقے کو سنت والا بناؤ. یعنی محبت اعمال کے ساتھ ہو سکتی ہے،
اعمال کے بغیر محبت ہو ہی نہیں سکتی. جزاک اللہ و احسن اللہ، بارک اللہ.